8واں ریفرنس احمد بریلوی صاحب نے، چونکہ اعلی حضرت کو ایک بڑا کہتے ہیں نا عشق و محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت، اور یہ وہ اعلی حضرت نے ٹھیک ہے کچھ ترجمے بہت اچھے کیے قرآن حکیم میں ان کی تعریف بھی وقتاً فوقتاً کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے گمراہی گھولی ہے اپنے ترجمے کے اندر، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر جب یہ آیت آئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت سورہ فتح میں بھی آئی، وہاں پہ بھی انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ اور اس سے بڑی بات، حاضر اور ناظر یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، یا تو یہ اردو کے الفاظ ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہوا ہے۔ حاضر ناظر دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، استغفر اللہ، نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوں گے، تشریف لائیں گے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ گستاخی پڑی گئی، نبی کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ حاضر تو ہم ان کے سامنے ہوں گے۔ اور دوسرا، یہ آپ نے شاہد کا ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری، قرآن کی صراحتاً تحریف کی ترجمے میں، اور یہ پرنٹنگ پہ پابندی یہ ہونی چاہیے، یا یہ اپنی اصلاح کریں، لیکن اپنی ڈنڈی خود پکڑ لی۔ سورہ البقرہ میں اور سورۃ الحج میں دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہو تم، تاکہ یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہو اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر ہو۔ اچھا، وہاں پہ بھی شہید اور شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بنتا تھا نا، لیکن اگر یہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کہ یہ نبی تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر۔ پھر ہم تو بڑے حاضر و ناظر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی تو صرف ہماری امت میں ہے، ہم تو ساری امتوں پہ حاضر و ناظر۔ وہاں پتہ کیا ترجمہ کیا اعلی حضرت نے؟ صحیح ترجمہ کر دیا، تاکہ یہ نبی تم پر گواہ بنے قیامت کے دن۔ گواہ کیا کہ تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا۔ جی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو، دیکھ رہا ہو، تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو سرکار پھر ہم بھی اگلی امتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ حاضر و ناظر ہیں، گواہ ہیں؟ نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک بات نہیں پہنچائی، تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، ان کی امت جھوٹی ہے۔ اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے رہے ہوں گے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، خود نہیں دیکھا ہوا، ہم بھی گواہ ہوں گے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اگلی امتوں پر، کیونکہ اگر یہ ترجمہ ہو شاہد کا یا شہید کا ترجمہ کرتے حاضر و ناظر، تو پھر یہ ماننا پڑا تھا یہ نبی تم پر حاضر و ناظر اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر۔ تو اعلیٰ حضرت کی ڈنڈی پکڑ لی کس نے؟ خود اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ جو دو نمبریاں ہوئی ہوئی ہیں نا قرآن کے ترجمے میں اور تفسیر کے اندر، صرف قادیانیوں نے نہیں کی ہے، انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول پہ کی ہے، لیکن ان کے استاد، ان کے بزرگان دین یہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے ہی ڈنڈیاں ماری ہیں۔ نہیں جی ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی۔ اچھا غلطی لگ گئی تو ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کا قرآن پرنٹ ہوگا اور دوسروں کا نہیں ہوگا؟ پھر ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی بندی لگاؤ۔ ہمارے نزدیک تو ایک غیر مسلم بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، قرآن کی زبان عربی زندہ زبان ہے، آج کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ کسی کا بھی ترجمہ ہو، ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے، گوگل میں ڈالیں تو ترجمہ ٹھیک نکل آتا ہے۔ بعض اوقات کو بہت باریک چیزیں ہوں اس میں کوئی فرق اردو میں بھی لگ جاتا ہے، مثلا کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ میں لکھا ہوا ہے یا میں لکھا ہوا ہے۔ ادروائز کوئی مسئلہ نہیں، آج کے دور میں کوئی کہے کہ ٹرانسلیشن
نو مور ایشو، بالکل کوئی ایشو نہیں ہے.